دعوت دینے سے پہلے ایک شعر میں چاہتا تھا میرا احترام ہو تجھ پر، میں چاہتا تھا میرا احترام ہو تجھ پر، تو تیرے ساتھ محبت کی آخری کی ہے۔ یقین کر کہ وہ چہروں جیسا چہرہ نہ تھا، یقین کر کے وہ چہروں جیسا چہرہ نہ تھا، بنانے والے نے رنگوں سے شاعری کی ہے۔ محترم سید خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ قصور کی شان جو لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز یہاں پہ بیٹھی ہیں، ان لوگوں کے سامنے بات کرنا میں سمجھوں گا کہ سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے، لیکن پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد پہ آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گا، آپ نے سن رکھی ہوگی، اور وہ علم کے متعلق ہی لے کے آؤں گا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بد شکل تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا، اسے دیکھ کر اس سے دہشت آتی تھی۔ اور بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مختلف شوق ہوتے ہیں، اور اس کو رقص و سرور کی محفلوں کا بھی بڑا شوق تھا، تو اس نے اپنے دربار کے اندر ایک محفل و سرور، ایک محفل جو تھی موسیقی کی، وہ آرگنائز کروائی، اور اس کے اندر اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت رقاصہ کنیز جو تھا اسے بلوایا اور اس نے ڈانس کیا۔ اور جب وہ رقاصہ رقص کر رہی تھی تو بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھتی اور اپنا رقص بھول جاتی، اسٹیپ الٹ کر دیتی۔ اب بادشاہ جو تھا وہ اس کے رقص کو دیکھ رہا تھا، تو وہ بار بار جب وہ بھولتی تو اس نے اس رقاصہ کو بلایا اور کہا کہ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ تم سے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں ہو رہا، تو چھوڑ دو یہ کام۔ اب وہ رقاصہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بولو۔ وہ رقاصہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، جب میں رقص کرتی ہوں تو آپ کے چہرے پر جب میری نظر پڑتی ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ حسن دے رہے تھے تو آپ کہاں پہ تھے، اور اسی سوچ کے اندر میرا رقص الٹ ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ جو لوگ، بادشاہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، بادشاہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے عظمت دی ہوتی ہے، بادشاہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے ادراک فہم دیا ہوتا ہے، سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے۔ تو وہ بادشاہ مسکرایا اور اس سے کہنے لگا کہ کنیز، جب اللہ پاک حسن تقسیم کر رہے تھے تو تم حسینوں کی لائن میں سب سے آگے کھڑی تھی، تو دوسری طرف اللہ پاک جنہیں بادشاہ تقسیم کر رہے تھے اس لائن میں میں سرے پہ کھڑا تھا۔ تمہارے مقدر میں حسن آ گیا اور میرے مقدر میں بادشاہت آ گئی، اور بادشاہت کا آ جانا یہ کسی نصیب سے، مقدر سے کم نہیں۔ اور آپ سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو، آپ کے مقدر ایسے کیے ہیں کہ آپ اہل علم بنے ہیں، آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آئے ہیں، یہ آپ کے نصیب ہیں کہ آپ آج، اگر ہم ڈسٹرکٹ قصور کی بات کریں تو ہزاروں لاکھوں تعداد میں لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں، لیکن ان ٹیچرز میں سے آپ بہتر ہیں کہ آپ آج اس محفل کا حصہ بنے ہیں۔ میں آپ کو خوش قسمت کہوں گا، اور یہ مقدر والوں کی بات ہوتی ہے۔ اور مقدر بھی کیسے دیکھیں، ہمارے پاس ڈسٹرکٹ قصور کی شان ملک انور مناری صاحب موجود کہ اللہ نے عزت دی۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو 1920 گریڈ میں بھی موجود، لیکن اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ امتیاز ابان صاحب ماشاءاللہ جب کنگنپور ہائی اسکول میں مڈل اسکول ہی تھا، جب آئے 500-600 کی تعداد، اور اسے کہاں پہ جا پہنچایا، اسے ہائی کا درجہ دیا اور اسے 2000 کے قریب ان کی اسٹرینتھ کو لے گئے۔ تو یہ مقدر کی بات ہے، اور یہ مقدر کسی کے حصے میں آتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے مہمان خصوصی، ان کے ساتھ رانا سہیل اختر صاحب جو لاہور بورڈ سے بیٹھے ہیں، لاہور بورڈ سے تشریف لائے ہیں، کہ جب انہوں نے وہاں پہ جوائن کیا شاید 9واں اسکیل تھا، آج ماشاءاللہ بورڈ میں 14 اسکیل پہ پہنچ گئے اپنی محنت اور ہمت کی وجہ سے، اور شاید یہ ان کے مقدر کی اور نصیب کی بات ہے۔ تو دوستو، نصیب الحمدللہ ہم سب کے اچھے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں علم کے راستے پہ لگایا ہے، ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مساجد کو اگر ہم دیکھیں
چاہے کوئی مسجد، اور اس کے بعد میں ریاض صاحب کو بھول گیا کہ جو ہمارے ساتھ ریاض صاحب ہیں جنہوں نے اپنی سروسز دی، اپنی جوانی علاقے کے بچوں پہ نشاور کر دی اور اس اسکول کو آج تک کے اپ گریڈڈ اسکول بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. آج وہ بھی اپنی سروس مکمل کر کے ریٹائرمنٹ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ محفل ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے. تو سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے کلیپنگ کریں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور اس کے بعد ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں مساجد جو ہے، اہل سنت کی مسجد ہو، اہل حدیث والوں کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، اس مسجد کے اندر جو عبادت کرنے والا شخص ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا فرض نبھا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول گورنمنٹ کے ہوں، پرائیویٹ کے ہوں، مسجد مکتب کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، وہاں پہ پڑھانے والا استاد عزت کے لائق ہے اور اسے عزت دینی بنتی ہے. آج ہم نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے جو ٹیچرز تھے جو وہاں سے پروموٹ ہوئے ہیں یا جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کے اعزاز میں یہ پارٹی ہم نے آرگنائز کی ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ اس پارٹی کو انجوائے کریں گے. باقی مزید آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا. ان دوستوں کے لیے دعائیں ہیں اور اوپر شعر بھی ان کے لیے لکھا ہوا کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اور ان لوگوں کی مثالیں انشاءاللہ رہتے وقت تک رہیں گی. میں دعا کروں کہ اللہ پاک ان کے لیے ان کو صحت دے، ان کو مزید رشتوں سے نوازے. یہ ہمارا مان ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.